کنو میاں کی بیٹھک میں خوش آمدید۔ میں ہوں کنو آپ سے مخاطب۔ میر صاحب سلسلے کی آخری قسط پیش خدمت ہے، شروع کرتا ہوں۔ ایک دن میں میر صاحب کی طرف سے گزرا تو دیکھا کلیم حبیب اشر سامنے بیٹھے ہیں اور میر صاحب ان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہیں۔ مجھے دیکھ کر میر صاحب کہنے لگے، صاحب آپ اندر تشریف لے آئیے۔ میں اور حبیب اشر مرحوم دونوں اندر جا کر فرش پر بیٹھ گئے۔ میر صاحب نے چائے تیار کی اور دیر تک ہمارے ساتھ مصروف گفتگو رہے۔ ایک دن اس طرح انتظار حسین کو میر صاحب کی خلوت خانے میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اب سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ اس قسم کے سیلانی مزاج لوگ کس طرح میر صاحب کے حجرے میں جا کر بیٹھتے تھے۔ بات یہ ہے کہ میر صاحب اپنی ذات کے ایک انجمن تھے اور اس انجمن میں بعض لوگوں کی سیلانی مزاجی کو بھی پناہ مل جاتی تھی۔ میر صاحب میں وزاداری بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ خلوص اور محبت کا ایک مجسمہ تھے، اسی لیے ان کی شخصیت ایسے لوگوں کے دامن دل کو بھی اپنی طرف کھینچتی تھی۔ میر صاحب عید بقرعید بڑی شان سے مناتے تھے۔ ان کی وزاداری ان مواقع پر دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ عید کے موقع پر ہمیشہ اہتمام کے ساتھ کارڈ چھپواتے۔ اس کارڈ پر ان کی ایک خاص تصویر ہوتی۔ اس کے نیچے جگر صاحب کے ایک شعر کا یہ مصرع ہوتا تھا، محبت زندگی ہی زندگی ہے۔ یہ کارڈ حلقہ خاص کے لوگوں کے علاوہ شہر کے خاص لوگوں اور افسروں کو بھی بھیجے جاتے اور اس اہتمام سے پوسٹ کیے جاتے کہ عید سے ایک دن قبل مل جاتے۔ یہ کارڈ میر صاحب کے اظہار محبت اور تجدید ملاقات کی ایک علامت تھا۔ میر صاحب اس کے ذریعے ہر سال اپنے تعلقات کو تازہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے اور مجھے تو اس مخصوص قسم کے کارڈ کو دیکھ کر ہمیشہ یہ محسوس ہوتا تھا جیسے میر صاحب خود آ گئے ہیں اور ان سے بھرپور ملاقات ہو گئی ہے۔ اپنی تصویر چھپوا کر لوگوں کو تقسیم کرنا بظاہر خود نمائی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن میر صاحب کے اس عمل میں خود نمائی کے برخلاف سادہ لوحی اور معصومیت، اخلاص اور محبت کے پہلو زیادہ نمایاں تھے۔ میر صاحب کا زیادہ وقت احباب کی صحبتوں اور خدمت خلق کے کاموں میں گزرتا تھا۔ اسی وجہ سے کاروبار میں انہیں کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔ یوں انہوں نے کئی کاروبار کیے۔ ارجن روڈ پر سگریٹ کی دکان کھولی، سگریٹ کی بڑی ایجنسی بھی لی، کسٹم اور پاسپورٹ کے دفتروں میں کینٹین بھی کھولے، ٹھیکے بھی لیے، لیکن ان گاڑیوں کو وہ اپنے مزاج کی مخصوص کیفیت کی وجہ سے چلا نہ سکے اور ہمیشہ زمانے کی ستمگاری اور سفاکی کے شکوہ سنج ہی رہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ انہیں کاروبار نہیں آتا تھا۔ وہ اس دنیا کے انسان نہیں تھے۔ انہیں تو صرف مخصوص لوگوں سے ملنا جلنا آتا تھا۔ وہ تو احباب کی صحبتوں میں اچھا وقت گزارنے ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے۔ کاروبار کے لیے وقت، سکون اور بنیے کا مزاج کہاں سے لاتے؟ میر صاحب مہینے میں ایک دو بار میرے پاس ضرور آتے۔ ایک دو دفعہ میں بھی ان کے ہاں ضرور جاتا۔ مصروفیت کی وجہ سے اس معمول میں کبھی کبھی جب فرق پڑتا تو میر صاحب مجھے فون کرتے اور کہتے، میں میر صاحب بول رہا ہوں، ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے سوچا ٹیلی فون سے خیریت معلوم کر لوں۔ اور وہ نہ صرف میری بلکہ گھر والوں کی خیریت معلوم کرتے، کالج کے حالات پوچھتے،
जिगर साहब और जोश साहब की 2-4 बातें करते, उनके आने की खुशखबरी सुनाते या ना आने का शिकवा करते। दूसरे अहबाब का जिक्र करते। जिन अहबाब की खैरियत मालूम ना हो उनकी खैरियत पूछते। गुज़श्ता 6 साल से मीर साहब की सेहत ख़राब हो गई थी। वो अक्सर बीमार रहते थे। तनफ़ुस की तकलीफ़ थी, कमज़ोर हो गए थे, कमर किसी कदर झुक गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो मिलने जुलने के मामूलात में कमी नहीं आने देते थे। किसी न किसी तरह छड़ी टेकते हुए पहुंच जाते थे। सांस हर वक्त फूलती रहती थी और चलने से तो बाज़ औक़ात उखड़ सी जाती थी। कोई 1.5-2 साल हुए मीर साहब से मेरी आखिरी मुलाकात हुई। मैं सहपहर के वक्त घर पर बैठा था कि टेलीफोन की घंटी बजी। मीर साहब का फ़ोन था। बोले, मैं मीर साहब बोल रहा हूँ, कई दफ़ा आपको फ़ोन कर चुका हूँ। जोश साहब आ गए हैं, आपको याद कर रहे हैं। ज़ीशान मिर्ज़ा के यहाँ समनाबाद में ठहरे हैं। कल परसों तक हाशमी साहब के यहाँ पोस्टल कॉलोनी में मुंतकिल हो जाएंगे। इन लोगों का इसरार है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं जोश साहब के साथ हूँ। जब तक वो रहेंगे शबो रोज़ उनके साथ रहूँगा। आप शाम को ज़रूर आइए। जोश साहब और हम सब आपका इंतज़ार करेंगे। मैं शाम को ज़ीशान मिर्ज़ा के यहाँ पहुँचा। जोश साहब से मुलाकात हुई। मीर साहब भी मौजूद थे, लेकिन उनकी सेहत अच्छी नहीं थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद खांसते थे और खांसते खांसते उनकी सांस रुक जाती थी। लेकिन इस आलम में भी जोश साहब की देखभाल और खिदमत के लिए उनकी सरगर्मी में कोई कमी नज़र नहीं आई। मैंने उन्हें मसरूफ़ ही देखा। जोश साहब उनको छेड़ते और उन पर फ़िक्रे कसते थे और मीर साहब इनका जवाब एक लतीफ़ सी मुस्कुराहट से देते थे। ये मीर साहब से आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद अगस्त के महीने में मौसम गर्मा की छुट्टियां गुजारने के लिए 6 हफ्ते के लिए कराची चला गया। वापस आया तो ये खबर मिली कि मीर साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। ऐसे लोग अब पैदा नहीं होंगे। मीर साहब की कहानी ख़त्म हुई। मेरे YouTube चैनल पर और भी अदबी तख्लीक़ात हैं, वक्त निकाल कर उन्हें भी देखिए। मेरी हौसला अफजाई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरा और आपका रिश्ता जुड़ा रहे। इजाज़त दीजिए, रब राखा।